تو اب بھائی سننا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں، 2 وقت ہو گئے، وقرآن الفجر، اور صبح کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تم پر میں واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ نماز شب ہے جو رسول پہ واجب تھی۔ بابو بہت توجہ رکھنا، ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے وقت تم قرآن پڑھو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھو بھائی، اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا، نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت۔ 3 وقت بتائے، 3 وقت ہے نا ایگزیکٹلی۔ پروردگار نے سورہ ہود میں 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 114ویں آیت ہے، نماز کے یہی 3 وقت بتائے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، دن کا پہلا سرا طلوع آفتاب سے پہلے، دن کا دوسرا سرا زوال آفتاب کے بعد۔ تمہید ہے، اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو نماز قائم کرو، سورہ ہود 11واں سورہ، آیت کا نشان 114، کچھ ہوم ورک کر لیا کرو، میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا۔ اس جگہ کام کی بات تو تمہارے سامنے پیش کروں گا نا، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ اچھا بھائی، تو زلفاً من اللیل، رات کے اندھیرے میں، دن کے دونوں سروں پر، طلوع آفتاب سے قبل اور زوال آفتاب کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں، ابتدائی وقت میں۔ تو وقت کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ اچھا، کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے؟ 3۔ نمازیں کتنی؟ سامنے کی بات ہے بھائی، سامنے کی بات ہے یا نہیں، کہ وقت کل 3 اور نمازیں 5۔ تو اب مجبوری ہے نا کہ ان 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ تو اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو، قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو۔ بھائی، میں نے آیت ہی ایسی منتخب کی ہے جس میں ذکر نماز ہے، تو اب ذرا سا نماز پہ سنتے چلو اور ذرا سا دور جانا ہے، تمہیدیں استوار کر رہا ہوں، آگے کام آئیں گی۔ اچھا بھائی، تو نماز تاریخ انسانیت میں ہر دور میں واجب رہی، یاد رکھنا اس بات کو، تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب نماز انسانوں پہ واجب نہ ہو۔ سورہ مریم 19واں سورہ، اور بہت طویل آیت ہے، 59ویں آیت، میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا۔ آدم کے عہد میں نماز تھی، نوح کے عہد میں نماز تھی، ان کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے نماز تھی۔ فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ ٹھیک،
یہ ایک آیت. پھر پروردگار نے عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کی دعا نقل فرمائی. واضح تصور ابراہیم کے ایسے آتا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم. پروردگار میں اپنی باد ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پڑوس میں آباد کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں. تیور دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ابراہیم کا عہد تھا. اسماعیل کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ. اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو تاکید کرتے تھے کہ نماز قائم رکھو. اب یہاں تک آ گئے ہم, ابراہیم و اسماعیل یہ ہو گئے نا. اس کے بعد یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم قنوت پڑھو, نماز پڑھو, رکوع کرو, سجدہ کرو. آرام سے چل رہے ہو نا, اس لیے کہ یہ 10 دنوں پہ مشتمل گفتگو ہے اور میں ان کی بنیادوں کو استوار کر رہا ہوں. اچھا بھائی, عیسیٰ, مریم کا بیٹا عیسیٰ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. عیسیٰ گود میں بولے تھے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ, اور اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز قائم رکھوں. میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ نماز کی بیان کر دی, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ان کے ارکان کیا تھے, ان کے شرائط کیا تھے, مجھے نہیں معلوم. اور اگر کچھ توریت و انجیل میں مل جائے تو اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کے ارکان کیا تھے, ان کے شرائط کیا تھے, ان کے لوازم کیا تھے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے, مسئلہ کہ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس, تم نماز قائم کرو, اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو. یہی ہے نا مسئلہ. تو اب ہم کیسے پڑھیں بھائی, ہم نماز کیسے پڑھیں بھائی؟ ہم سنت عیسیٰ پہ نہیں ہیں, سنت موسیٰ پہ نہیں ہیں, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا بھائی سوال ہے نا. تو اچھا بھائی میں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا قم اللیل الا قلیلا, قم قیام کرو, ایک آئٹم مل گیا مجھے, ٹھیک. پھر دوسرا آئٹم ملا ربک فکبر, تکبیرۃ الاحرام کو, یہ بھی مل گیا. ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو سجدہ کرو, یہ بھی مل گیا. قیام بھی ملا, تکبیرۃ الاحرام بھی ملا, رکوع بھی ملا, سجدہ بھی ملا. بھائی مل گیا نہیں؟ یہ تو میں نے قرآن سے ڈھونڈ کے دیا. بہت سے میں نے ترک کر دیا ان سب کو. بھائی وہ میں اب کیا کروں گا, پہلے سجدہ کروں گا, اس کے بعد رکوع کروں گا, اس کے بعد قیام کروں گا, اس کا کہوں گا اللہ اکبر. یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب کیا کریں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں. اب یہاں سے شریعت میں میرا نبی داخل ہوا. صلو, سب نے لکھا اس روایت کو, کما رأیتمونی اصلی, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی قرآن سے ڈھونڈ کے نہ پڑھنا, مجھے دیکھ کے پڑھنا. جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو بعد میں کیسے کافی ہو گئی؟